بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. صلوات. سورہ مبارکہ انعام کی 124ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دی. پروردگار خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں عقیدتاً یہی فرق ہے کہ انہوں نے اللہ سے رشتے کو جو نام دیا وہ نام ہے اب، اور مسلمانوں نے جو اپنے اللہ سے رشتے کا عنوان قرار دیا وہ ہے رب. ایک عنوان ہے اب اور ایک عنوان ہے رب. اب کا عنوان جو سبب وجود قرار پائے، جو دنیا میں آنے یا لانے کا سبب قرار پائے، اسے اب کہا جاتا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد یہ اب باقی رہنے کا سبب نہیں ہوتا. یہ سبب وجود تو ہے مگر سبب بقا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو باقی رکھ لے. میری مراد وہ اب ہے جو ہمارے مشاہدے میں ہے، جو ہمارے گھروں میں اب ہے، جو ہمارا اب ہے، جو واقعی اب دنیاوی اعتبار سے ہے. یہ سبب وجود تو ہے. یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کیسے رہے. ایک حضرت عیسیٰ کا قصہ رہتا ہے، حضرت آدم کا عنوان رہتا ہے، اور ان دونوں میں بھی پروردگار عالم نے حکمتیں رکھی. ورنہ اس کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اب کے انسان دنیا میں نہیں آئے گا. یہ سبب وجود ہے مگر دنیا میں آنے کے بعد کیا یہی سبب بقا بھی ہے؟ نہیں ہے جی. لیکن جب ایک رشتہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے جوڑا جاتا ہے جس کا نام رب ہے، وہ ہے پرورش اور تربیت کا رشتہ. جو دنیا میں آنے سے پہلے کا تعلق تو یاد رکھے اور دنیا میں باقی رہنے کا رشتہ یاد نہ رکھے، وہ کوئی ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کو خالق بھی مانتا ہو اور اپنے معبود کو رب بھی مانتا ہو. سبب وجود بھی یہ اب نہیں ہے کہ جو فلاں ابن فلاں کے عنوان سے ابا کا عنوان پاتا ہے.
یہ کہ اگر سبب وجود حقیقی بھی وہی ہوتا تو دسیوں ایسے جوڑے ہیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی اور وہ سبب وجود نہیں بن پا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب وجود حقیقی سبب حقیقی وجود جو ہے وہ کوئی اور ہے. اور یہ عنوان اس نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی زندگی میں قائم کر کے دکھا دیا. یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ابا، تمہارا دادا، تمہارے والد ہی سبب وجود ہے، بلکہ سبب حقیقی وجود وہ خالق ہے کہ جو بغیر باپ کے بھی بچے کو دنیا میں لے آتا ہے. سلوات بھیجیں محمد والے. جو حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لے آتا ہے، جو حضرت آدم کو دنیا میں لے آتا ہے، حقیقی سبب وجود وہی ہے. اور جب حقیقی سبب وجود وہی ہے تو بس عزیزان گرامی وہ دنیا میں وجود پا جانے کے بعد بھی پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت دینے والا بھی وہی ہے. اس سے تعلق منقطع نہیں ہوا، اس سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے. لہذا اللہ کو صرف اب کہنا، اور وہ بھی مشرکانہ انداز سے، کہ کسی کا بھی عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. پروردگار عالم خالق ہے، خلق کل شیء، یہاں کہہ کر رکا نہیں، وہ یہ کہہ کر رکا نہیں کہ اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، بلکہ یہ کہنے کے بعد خلق کل شیء فہدی، اس نے خلق بھی کیا ہے اور وہ ہدایت بھی دینے والا ہے. وہ صرف ایک رشتہ نہیں رکھتا بنانے کا، بلکہ وہ پالنے کا بھی رشتہ رکھتا ہے، وہ پرورش کا بھی رشتہ رکھتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ 1 سال پہلے جو میں نے کلاس لی تھی اور مدرسہ حسینی کا عنوان قرار دیا تھا، وہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم پچھلے سال توحید پر کے موضوع پر بولے تھے، پچھلے سال عدل کے موضوع پر بات ہوئی تھی، اور اس سال توحید نبوت کے موضوع پر بات ہونی ہے. سلوات بھیجیں محمد والے. اور ان موضوعات میں تسلسل بھی بقید توفیق اور بقید حیات ہے. آپ سے وعدہ لینا مطلوب نہیں ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. شامل حال رہی اور عمر نے زندگی نے وفا کی اور یہ سلسلہ رہا، تو ایک وقت آئے کہ اصول دین پر خمسے اصول دین پر 25 مجلسیں 24 مجلسیں مکمل ہو، اور پھر اگر ضرورت محسوس کریں گے تو اس کو کتابی شکل میں بھی شرح کیا جا سکتا ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. اس سے اونچی سلوات دیا کریں. دینے کے لیے یہ چند جملے کہے، 2-4 جملے اور سن لیجئے، اور اس کے بعد ایک کوئز بہت مختصر سا دوں گا، اور اس کے بعد پھر پلٹ کر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. اللہ خالق بھی ہے اور فہدا کہہ کے اس نے بتا دیا کہ ہدایت دینے والا بھی وہی ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے اور میرے ہی ہاتھ میں آخرت کا اختیار ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، اور لفظ رب سے اسے اتنا پیار ہے، صفت ربوبیت سے اسے اتنا پیار ہے کہ 100 سے زیادہ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں، اللہ نے نقل کی ہیں. دعائیں تو نبیوں کی ہیں، الفاظ اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا. مناجات اتنی پیاری تھی، جملے اتنے اچھے تھے کہ پروردگار عالم نے اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اور نہ جانے انہوں نے کن کن الفاظ سے دعائیں کی ہوں گی. یہ تو رب جانتا ہے اور محبوب جانتے ہیں، خالق جانتا ہے، مخلوق جانتی ہے، لیکن اسے لفظ رب سے پکارے جانے والی دعاؤں کو اس نے اتنا اچھا جانا کہ اس نے نبیوں کی وہ دعائیں نقل کی ہیں جس میں انہوں نے ربنا، ربی، رب، سلوات میرے محبت والے. ان عنوانوں سے جو انہوں نے یاد کیے ہیں، یہ لفظ رب اسے بہت اچھا لگتا ہے. نماز میں سورہ بدلنے کی تو اجازت ہے، مگر سورہ الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سلوات بھیجے محمد والے.
बात भी उन्हीं से कर रहा हूं जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। नमाज पढ़ने वाले अफराद दिन में कम से कम 10 मरतबा, कम से कम 10 मरतबा सूरह अलहम्द को नमाजी पढ़ता है। और जब सूरह अलहम्द को पढ़ता है तो पहला ही लफ्ज़ और पहली आयत कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द किसके लिए है? जो आलमीन के लिए रब है। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, हमें अब समझ में आया कि नमाज मोमिन की मेराज है। इसलिए कि जब मोमिन ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वो खाकी कहाँ रहता है, वो फर्शी कहाँ रहता है, वो जमीनी कहाँ रहता है? वो तो आलमीन से जुड़ जाता है। ये बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहा है, मगर ये तो अर्श से जुड़ रहा है, ये तो आसमानों पर परवाज़ कर रहा है, ये तो फरिश्तों के साथ सफ में खड़ा हुआ है। अब ये नमाज जो मेराज मोमिन है वो समझ में आती है जब पहले ही जुमला मोमिन कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आलमीन का रब, उसकी हम्द, ये सिफात रुबूबियत। उसने मखलूक बनाई और मखलूक बनाने के बाद उसने दो तरह की मखलूकात को तकसीम कर दिया, यानी मखलूकात को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक फाइल मजबूर, एक फाइल मुख्तार। इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक उसने बनाई वो सब फाइल मजबूर बनाई, बनाया उसी ने है। मगर इंसान के अलावा हर मखलूक को उसने मजबूर मखलूक करार दिया। यानी दरख्त एक बीज से एक तनावर दरख्त का सफर करेगा, और ये जो सफर है उसका, ये जो तरबियत है उसकी, ये जो परवरिश है उसकी, ये दर हकीकत इरादा परवरदिगार के मुताबिक है। अल्लाह चाहता है वो उसी इरादे के ऊपर गामज़द है। एक काम पर लगा दिया उसे, उसी पर लगा हुआ है। हिदायत अल्लाह ने दी है, इरादा इलाही है, मगर वो उसी टाइम पर उसी खत में लगा हुआ है जो परवरदिगार आलम ने उसे दिया है। वो सरताबी नहीं करता, वो सरपेची नहीं करता, वो बगावत नहीं करता। कभी नहीं हुआ कि खजूर की गुठली दबाई हो और आम का दरख्त निकला हो। जो निजाम दिया है उसी के मुताबिक चल रहा है। कभी नहीं हुआ कि शुमाल से सूरज निकला हो, तवज्जो है बनाती है, हमेशा मशरिक से निकलेगा मगरिब में डूबेगा। कभी नहीं हुआ कि उसने अपने एक दकीके और एक सानिये के हवाले से भी कोई फर्क डाला हो अपने आने और जाने में। जो नाइन उसे दे दी उस पे लगा हुआ है। बस अज़ीज़ान इकरामी, रब जो हुक्म दे उसी पर कार फरमाई को इस्लाम कहा जाता है। मुसलमान कहते ही उसे हैं जो अपने मालिक के दस्तूर पर अमल कर रहा हो। बस अब फर्क यह है कि जितने भी इंसान के अलावा मुसलमान हैं वो मजबूर मुसलमान हैं। अल्लाह ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया। सलवा भेजे जरा मोहम्मद। दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो काफिर मिल जाए आपको। यहां मुझे थोड़ी देर का गुरेज लेने दीजिए। अल्लाह ने किसी को काफिर पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हर एक को मुसलमान पैदा किया है। ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दरख्त, ये तमाम तर बुरूश और तुयूर, ये सब के सब मुसलमान हैं, अपने रब के हुक्म पर अमल कर रहा है। मैंने मिसाल पिछले से पिछले साल तौहीद के हमसे के अंदर की थी, उससे मिलती जुलती एक मिसाल तकरार कर रहा हूं। समंदर की तह में मछली जब तुख्म गुजारी करना चाहती है तो मीलों का सफर तय करके जाती है और एक वादी में तुख्म छोड़कर आती है, अपने बैजे छोड़कर आती है, अंडे छोड़कर आती है, और फिर दोबारा वो मीलों का सफर तय करके वापस अपनी उस पुरानी वादी में आ जाती है। और जब कुछ मुद्दत के बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो उन्हीं रस्तों को अपनाते हुए अपनी माँ के वतन में आ जाते हैं। बताया जाए कि कौन है जिसने इन्हें बताया है कि तुम्हारा ये वतन नहीं है, तुम्हारा वो वतन है। बताया तो हमें भी है, मगर हम भूल जाते हैं, वो भूलते नहीं है। हम मुख्तार हैं इसलिए भूल जाते हैं, वो मजबूर है इसलिए भूलते नहीं है। बताया हमें भी है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी दफा पढ़ चुके हो भाई, ये कितनी दफा जनाज़े देख देख के पढ़ लिया कि हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर वापस आएंगे। ये कितनी दफा कहा है कि हम जमीन वाले नहीं है, हम भेजे गए हैं, निकाले नहीं गए हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले।
اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے. یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت پر ہے، یعنی اسلام پر ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں اور بڑے صغیر میں ہندو بنا دیتے ہیں. جہاں جس علاقے کا مذہب غالب ہوگا دین غالب ہوگا. لیکن حدیث یہودی اور نصرانی کی بات کریں، پاسوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا. یہ ماں باپ ہے جو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں اسے، یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں اسے. یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے کہ ماحول کا اثر ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا. یہ کون ہے جو مسلمانوں کو کافر ثابت کرنے کے در پہ ہے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد والے. ذرا محسوس تو کریں، مجلس اعظم میں شخصیات تشریف فرما ہے، صاحبان دقت تشریف فرما ہے. ویسے بھی آپ مرکز میں رہتے ہیں تو مرکزی ذہن بھی مرکزی ہی ہوا کرتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ معاملات اس ملک کے اندر کیا ہیں. عزیزان گرامی، پاکستان کی سرزمین پہ سنی شیعہ کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی سنی شیعہ کو نہیں مار رہا، کوئی شیعہ سنی کو نہیں مار رہا. اس سرزمین پر کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں سنی شیعہ بریلوی دیوبندیوں کے گھر نہ ہو. سب اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. لیکن خاص طور پر 1925 سے اس پورے خطے میں بالعموم پوری دنیا میں فرقہ کی بنیاد پر نفرتوں کا آغاز کیا گیا. کون کہتا ہے کہ 79 سے انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد فرقہ واریت پھیلی ہے؟ جو یہ بولتے ہیں وہ حقائق پر پردہ ڈال رہے ہیں، جو یہ اعلان کرتے ہیں مختلف نجی ٹی وی چینلز پر، وہ در حقیقت خیانت کر رہے ہیں. اس لیے کہ 79 سے جب انقلاب اسلامی ایران آیا اس کے بعد سے فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملی ہے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ ملا ہے. برداشت کی فضا بڑھی ہے، تحمل مزاجی کی فضا بڑھی ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا باب روشن ہوا ہے. تم ہمیں قبول کرو، ہم تمہیں قبول کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اگر حقیقت امر دیکھی جائے تو 1924 سے پاکستان میں، اس خطے میں، بر صغیر میں اور بالعموم پوری دنیا کے اندر فرقے کی بنیاد پر نفرتوں کو ڈالا گیا. 1924 برطانیہ کے سفارت خانے نے 3 مذہبوں کی بنیاد ڈالی: قادیانی، وہابی اور بہائی. صلوات بھیجے ذرا محمد والے. یہ تینوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. ان تینوں مذہبوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. 1924 برطانیہ کے سفارت خانہ، محل ولادت بھی میں نے آپ کو بتا دیا. عزیزان گرامی، اور 1924 میں انہوں نے جب اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے جب انہوں نے جنت البقیع میں مزارات کو منہدم کیا اور پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان کے اندر تحریک شروع ہوئی اس کے تحفظ کے لیے، تو وہاں سے پوری دنیا میں فرقے کی بنیاد پر مسلمانوں کو احترام کرنا جانے لگا. 10,000 صحابہ کرام کے مزارات کو گرانے والے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابہ کرام پر بننے والی جماعتیں کس منہ سے جواب دیں گی صحابہ کرام کو. اور اہل بیت عصمت و طہارت، ازواج پیغمبر کے مزارات کو گرایا گیا 1924-1925 میں. کربلا پر حملہ ہوا، 6,000 لوگوں کو کربلا میں شہید کیا گیا. 6,000 1925 کے اندر. اس لیے کہ اگر انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ فرقے کی بنیاد پر تعصب پھیلا ہوتا تو 1963 میں ٹھیڑی کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت انقلاب اسلامی نہیں آیا تھا. 1963 میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ، اگرچہ اس سال 2013 کے اندر ہمارے 558 مومنین شہید ہوئے پورے پاکستان میں ایک سال کے اندر، جس میں سب سے بڑی تعداد 244 کے قریب کوئٹہ کی ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں جو مومنین شہید ہوئے ان کی تعداد 558 ہے. لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے حادثات جو کوئٹہ میں ہوئے، گلگت کا واقعہ 80 کا، اس کے علاوہ بڑے واقعات، پھر بھی 1963 3 جون 1963 روز عاشورہ کا حادثہ جو ٹھیڑی کا واقعہ، خیرپور سندھ کا شہر، اس کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس سے بڑا واقعہ اب بھی پیش آیا. اتنے بڑے واقعات کے باوجود
مجھے بتایا جائے اس وقت میں انقلاب ایران کب آیا تھا؟ انقلاب ایران نہیں آیا تھا، مگر 1924 میں اور 1925 میں جنت البدر کو منعقد کیا جا چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اس کے باوجود بھی جگر ہمارا ہے، اس لیے کہ والی کے پیروکار ہیں۔ مزارات گرانے والے، توہین کرنے والوں کے ساتھ ہم نے اس لیے بیٹھک رکھی، ہم نے اس لیے تعلقات رکھے کہ مولا کائنات کی سیرت یہی ہے، مولا کا انداز یہی ہے کہ بالاتر ہدف کی طرف نگاہ رکھو، اونچی نگاہیں رکھو، آخری دستے پر نگاہ رکھو۔ سرسری سوچ رکھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا جنہوں نے جنت البقیع کو منعقد کیا، جنہوں نے کربلا پہ حملہ کیا، اس لیے کہ ہمارے پیش نظر اسلام کا اصل وجود عزیز تھا۔ ان کے نزدیک اگر قبروں کا انہدام ضروری تھا، ان کے نزدیک اگر مزارات کی بے حرمتی ان کے مکتب کا حصہ تھی اور جارحانہ انداز سے انہوں نے ایسا کیا، تو ہم نے اس سے بھی برداشت کر لیا کہ نہیں، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تو ایک ہے، کم سے کم اسلامی بنیادی اصولوں پر تو ایک ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قصہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد جب پاکستان کی بچوں جوانوں کے لیے دوہرا رہا ہوں تاریخ، جب پاکستان کی سرزمین پر 1924 میں 1964 میں 63 ایک سال بعد 1964 میں جب پہلی مرتبہ پاکستان میں ملک کی سطح کی ہماری تحریک بنائی گئی، جس کی سربراہی جناب سید محمد دہلوی نے کی، صلوات بھیجیں محمد اور ایک بڑا سبب اس تحریک کا جو شیعہ مطالبات کمیٹی کے نام سے تھی، اس کا سبب ایک اچھڑی کا واقعہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ سامنے آ چکا ہے، لہذا سب کو جمع کیا جائے۔ بیٹھکیں مختلف شہروں میں ہوتی رہی، لیکن نتیجہ خیز بیٹھک ہوئی کراچی رضویہ کے اندر، رضویہ کے اندر، اور وہاں 400 کے قریب پاکستان بھر کے بزرگ علماء اور سپریم شخصیات نے، بڑی شخصیات نے سید محمد دہلوی اعلی اللہ مقام اور خطیب اعظم کو قائد ملت جعفریہ منتخب کیا، اور وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ جب اس کا نام تحریک جعفریہ دیا گیا شہید حسینی کے زمانے میں، جی اس کا نام شہید کے زمانے میں تحریک جعفریہ دیا گیا اور انقلاب اسلامی ایران سامنے آیا اور پورے پاکستان کے اندر توجہ کی طرف گئے، پورے پاکستان کے اندر عزیزان گرامی ایک بیداری عام ہونے لگی، لوگ متوجہ ہونے لگے آبدار اور تہذیب کی طرف، تشیع کا چہرہ سامنے آنے لگا، عبادتوں کو فروغ ملنے لگا، ہماری مسجدوں میں رونقیں بڑھنے لگی، ہمارے جوانوں کے نورانی چہروں پہ داڑھیاں آنے لگی، تقلید کا مفہوم اور مرجعیت کی قدر و منزلت میں چھانی آنے لگی۔ جب اس سرزمین کے اوپر بیداری تشیع عام ہو گئی اور پھر اس کی وجہ سے ایک خاص رمق اور ایک خاص بیداری ملت کے اندر ایجاد ہوئی، تو پھر اس عامر نے کہ جو اس وقت میں زور اور ٹھوس کی بنیاد پر پاکستان میں حکومت کر رہا تھا، اس عامر نے عزیزان گرامی ایک جماعت کو بنایا، کہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے سربراہ بارہا ٹی وی چینلوں پر کہہ چکے ہیں، ایک جماعت کو بنایا اور اس کا عنوان یہ قرار دیا کہ شیعوں کو لگام دی جائے، شیعوں کو روکا جائے، شیعوں کو فعالیت سے روکا جائے، اور اس بنیاد کے اندر کیا یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ رکھتے ہیں، یہ پاکستان میں نفاذ فقہ جعفریہ کریں گے؟ بھائی ہم پاکستان میں تم پر نفاذ فقہ جعفریہ نہیں چاہتے تھے، اپنے اوپر نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ معقول نہیں تھا کہ ہم بریلوی کے اوپر اور دیوبندی پر اور سلفی کے اوپر فقہ جعفریہ کا نفاذ کریں۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ آرٹیکل 244 کے تحت صلوات بھیجیں محمد وآلہ، پاکستان کی عدالتیں قانون سازی ہو اور پھر اس کے مطابق پاکستان کی عدالتیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ ہمارے ہاں کا ایک شیعہ جوڑا جب خدا نخواستہ طلاق یا خلا کے مسئلے تک پہنچتا ہے تو اسے فقہ حنفیہ کے مطابق طلاق دی جاتی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اس ملک کے اندر ایک شیعہ جوڑا جو لڑکا بھی لڑکی بھی شیعہ ہے، جب عدالت میں جاتی ہے تو فقہ حنفیہ کے مطابق اسے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں نفاذ فقہ جعفریہ چاہیے، رسول اللہ 244 کے تحت ہمارے فیصلے ہمارے مطابق کیے جائیں، مگر انہوں نے اس کا رنگ دیا کہ یہ سب پر نفاذ فقہ جعفریہ چاہتے ہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی اس کے بعد فساد شروع ہوتا چلا گیا۔ میں زیادہ دور نہیں جا رہا، ابھی چند دن پہلے کیوں آپ کو فسادی نظر نہیں آتے؟
پاکستان کے سنی شیعوں نے مل کے کراچی میں پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، پاکستان کے سنی شیعوں نے مل کے لاہور اور ملتان کے اندر بیٹھکیں کر لی ہے۔ اسلام آباد کی مجھے آج کی تازہ صورتحال نہیں معلوم، لیکن عزیزان کرام پاکستان کا سنی شیعہ تو ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جسے سنی سنی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ پوچھا جائے، یہ مخصوص ٹونا، یہ مخصوص اہمیت رکھنے والے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تقاریر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب شیعوں کو ماریں گے نہیں بلکہ سنیوں کو بیدار کریں گے، وہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ پاکستان کا سنی پہلے سے بیدار ہے، پاکستان کا شیعہ پہلے سے ہوشیار ہے۔ ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو روز عاشورہ راولپنڈی کے واقعے کی طرف یہ کہہ کر اپنے موضوع کو پلٹ رہا ہوں موضوع کی طرف، اور وہ یہ کہ جو کراچی میں سانحہ عاشورہ ہوا تھا، جو انداز اس کا تھا، جو سازشیں اس میں تھی، جو سیاست اور جو شیطنت اس میں تھی، البتہ سیاست مقدس پیشہ ہے، جو شیطنت اس کے اندر تھی وہی کچھ راولپنڈی کے حادثے کے اندر ہے۔ لہذا ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے، شخصیات کی طرف سے کیا لایا ملائے گا، میں شخصیات اور بزرگ اور خاص طور پر جو افراد ذمہ دار ہیں اس ملک کے تشیع کے مرجعیت کی طرف سے، رہبریت کی طرف سے، ان کے موقف کا اعادہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل ایک ٹیلی ویژن پہ بھی کہہ چکا ہوں کراچی میں، عزیزان گرامی، اور وہ یہ ہے کہ ہم عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، بٹھاؤ اور عدالت کو، دیکھو کون لوگ تھے یہ باہر کے لوگوں کو بلا کر مارا گیا ہے اور باہر کے لوگوں نے مارا ہے۔ راولپنڈی کے اندر ایک فساد باقاعدہ کرنے کے لیے اور پھر اس کے تحت پورے ملک کے اندر آگ پھیلانے کے لیے۔ اور ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں عزیزان گرامی، اس مجلس میں بھی دعا کیجیے گا اور اپنی نمازوں میں اور اپنی مناجات میں بھی دعا کیجیے گا۔ کچھ بھوتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اور یہ آوازیں ہمیں عزیز نہیں ہیں، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی صلوات علیہ وسلم۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ رب بھی ہے۔ آج ہم اپنے موضوع کی طرف، وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، اور رب جب اپنی ربوبیت کے تقاضوں کو ادا کرتا ہے تو کبھی ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے مطابق انہیں رہنمائی عطا کرتا ہے، کہ میں لفظ بدل دوں، کبھی ارادہ تکوینی کرتا ہے اور کبھی ارادہ تشریعی کرتا ہے۔ ارادہ تکوینی کے تحت ساری مخلوقات کو ایک راہ پر دیکھنا چاہتا ہے اور ارادہ تشریعی کے تحت انسان کو سچی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے، سچی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو ارادہ تکوینی ہے اس کے مطابق ساری کائنات کا فرد ذرہ ذرہ شے شے مسلمان ہے، اور وہ جو ارادہ تشریعی ہے اس کے مطابق وہ اپنے بہترین مخلوق یعنی انسان کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ پروردگار جس نے ہمیں فاعل بنایا ہے مگر فاعل مختار بنایا ہے، اور ہماری فضیلت ہی اس بات میں ہے کہ ہم فاعل مختار ہیں، تو جب وہ عادی ہے اسے ہدایت دینی ہے تو وہ ہمارے درمیان اگر اتر کر آ جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اللہ مجسم نہیں ہو سکتا، اللہ مشاہد نہیں ہو سکتا، اللہ رویت کے قابل نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، پروردگار عالم ہماری محدود دید میں اور نگاہوں میں نہیں آ سکتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، وہ ساری وہ چیزیں جو مجبوری کی ہیں، وہ ساری چیزیں جو محتاجی کی ہیں وہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ مختار ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہے خدا اس نے ذمہ داری لی ہے، اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں، تو کیا طریقہ اپنائے گا ہماری ہدایت کا؟ عزیزان گرامی، یہ جملہ تو اگرچہ آپ نے سیاسی دنیا میں سنا ہے لیکن علم کلام کی دنیا میں بھی جملہ برا نہیں ہے، وہ ہے قاعدہ ضرورت۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ وہ قاعدہ ضرورت کیا ہے؟ وہ قاعدہ ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اس کو ہدایت دینی ہے، ضرورت میری ہے اس کی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے درمیان آئے
परवरदिगार आलम को किसी को भेजना था जो हिदायत अता करे। अब जब ये अल्लाह की तरफ से भेजा जा रहा है तो हर ऐब से मुनज़्ज़ह होगा, हर कमाल से मुज़य्यन होगा, कोई ऐब उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, हर कमाल उसके अंदर पाया जाएगा, इसलिए कि ये नुमाइंदा है और जो जिसका नुमाइंदा होता है उसकी खुशबू उसमें आ रही होती है, उसका बर्ताव उसमें आ रहा होता है, उसका अक्स उसमें झलक रहा होता है। जरा महसूस कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, ये आईना बनकर सामने आता है, वो कोई और है, ये कोई और है, मगर इतना जरूर है कि वो अगर रब है तो ये रुबूबियत के अंदाज और तरीकों को अपनाने वाला है। वो अगर करीम है तो इसकी तबीयत में करामत है, वो अगर रब्बुल आलमीन है तो ये रहमतुल लिल आलमीन है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब वो कायदा जरूरत हमारी जरूरत थी, अल्लाह की जरूरत नहीं है, अल्लाह मजबूर नहीं है। हमारी जरूरत के मुताबिक लाजिम था कि कुछ हस्तियां हो जो हमें रहनुमाई अता करें। एक जुमला और सुन लीजिए, हैवान को रास्ते पर चलाया जाता है, इंसान को रास्ता दिखाया जाता है। जिसे रास्ते पे चलाया जा रहा है उसके लिए किसी हाथी की जरूरत नहीं है, भाई हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत क्या है, लेकिन जिसे रास्ता दिखा दिया जाए और फिर कहा जाए कि चलकर दिखाओ, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, अब चलते दिखाओ, इस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, हम तुम्हें हाथ पकड़ कर नहीं चलाएंगे, हम तुम्हें उंगली पकड़ कर नहीं चलाएंगे, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अब वो रास्ता दिखाने वाला जो जमीन पर आ रहा है वो क्योंकि अल्लाह की जानिब से आ रहा है। और यही एक जुमला और सुनते जाइए अज़ीज़ान गिरामी, वो रब अपना काम अगर किसी से करवाए, वो रब अगर अपना काम किसी से करवाए तो इसे क्या कहिएगा, काम तो अल्लाह का है, कर रहे हैं नबी। जब अल्लाह का काम नबी कर रहे हैं तो अगर हम अपनी बात वहां पहुंचाना चाहें, जब वहां से यहां पैगाम लाने के लिए नबी की जरूरत है तो यहां की दुआएं वहां पहुंचाने के लिए भी तो वसीला चाहिए। सलवात भेजा मोहम्मद वाले। यहां की आवाज वहां पहुंचाए, उसके लिए लाजिम है कि उसका ताल्लुक वहां से भी हो और यहां से भी हो। और वैसे भी वसीला वो होता है जो दो तरफों से वाबस्ता हो, एक तरफ से वाबस्ता को वसीला नहीं कहते। आपको अगर छत पर चढ़ना है तो जीने की जरूरत होगी, और जीना जमीन से भी जुड़ा होता है और सक़्फ़ और छत से भी जुड़ा होता है। वो यहां से भी ताल्लुक रखता है, वो वहां से भी ताल्लुक रखता है, वहां से यहां आना है तो भी उसकी जरूरत है, और यहां से वहां जाना है तब भी उसकी जरूरत है। और उसके अंदर दो पहलू पाए जाते हैं, वहां का ताल्लुक उसे नूर बोलता है और यहाँ का ताल्लुक उसे बशर कहता है। अब ये जो कह दिया गया ना बशरों मिस्लुकुम यूहा इलैया कह के बता तो दिया कि मेरा वहां से भी ताल्लुक है, मैं नूरानी भी हूं, मैं बशरी भी हूं, मैं ऐसा बशर हूं जो नूरी बशर कहलाता है। और अजीजों, जरूरत इसी अमर की है कि वो हमें वहां तक पहुंचाए इस जैसे कि वो वहां से वहां का पैगाम यहां ला रहा है। और जब वो अल्लाह की जानिब से अल्लाह के रिसालत की अदायगी के लिए आ रहा है तो फिर उसके अंदर किसी तरह का ऐब नहीं होना चाहिए। और अजीब अंदाज है जैसे उसने हैवानात को, पौधों को, पत्थरों को, हवाओं को, फिजाओं को, चांद सूरज को अपने इरादे के मुताबिक हिदायत दी है, ऐसे ही उसने हर बुराई को कहा है कि खबरदार, दूर हो जा इनसे, ये कहीं नहीं जाएंगे, तुझे दूर हटना पड़ेगा। ये घराना, ये अफराद अपनी जगह मौजूद रहेंगे, इन्हें कोई अपनी जगह से नहीं हिलाएगा, हर बुराई इनसे दूर हटेगी। और अजीज़ान गिरामी, ये भी तय है कि जो हक होता है वो रास्ता नहीं बदलता, बातिल है जो रूट बदलता है। सलवात भेजे जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ بہت پرانا مقام ہے جسے مقام شبیری کہا جاتا ہے۔ یہ آدم کا مقام بھی مقام شبیری تھا، یہ نوح نے بھی جو کام کیا ہے یہ مقام شبیری ہے، یہ ابراہیم جو آگ میں کود رہے ہیں یہ بھی مقام شبیری ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین نہیں بدلتا، نمرودی فرعونی بدلتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ اپنی جگہ پر رکا رہے گا۔ انکم الرجس اہل البیت، یہ رجس تم سے دور ہے، خبردار برائیو نبی اور نبی کے قریب مت آنا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے قریب آؤ۔ یہ ظلمتیں کبھی بھی نور کے قریب نہیں آ سکتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ نور ہو اور ظلمت بھی ہو، تضاد ہے، تصادم ہے۔ اگر نور ہے تو ظلمت نہیں ہے، ظلمت ہے تو نور نہیں ہے۔ اگر ان کا وجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ جتنی بھی ظلمت کے عنوانات ہیں وہ سب ان سے دور ہیں، اس لیے کہ یہ نور ہے۔ نبوت عامہ پر بات کر رہا ہوں۔ جب نبوت پر بات ہوگی تو دو عنوان بناتی ہے، ایک نبوت عامہ، نبوت مطلقہ، اور ایک نبوت خاصہ۔ نبوت عامہ میں حضرت آدم سے لے کر نبی مکرم تک تمام کمالات اور فضائل مشترکہ کو بیان کیا جائے گا۔ نبوت عامہ میں، نبوت مطلقہ میں حضرت آدم سے لے کر سرکار دو جہاں تک مشترکہ صفات جو ہر نبی میں لازم و ضروری ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور نبوت خاصہ میں صرف اور صرف بات ہوگی خاص پیغمبر کی اور آخری نبی کی بات ہوگی۔ لہذا نبوت خاصہ پر آئندہ کی مجالس میں بات آگے بڑھے گی، اور بڑے لطیف نکات ہیں، بڑے اچھے پیغامات ممکن ہے آپ کے لیے ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اچھے نکات ہیں، تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ اور نبوت عامہ اور نبوت مطلقہ کے اندر جو مشترکہ صفت ہے ہر نبی کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے میری، وہ صفت ہے اس صفت کی صفت۔ ہر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں معصوم ہونا ضروری ہے؟ معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ معصوم نہ ہو تو ان پہ اعتماد کیوں کریں؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے دی ہے؟ ہو سکتا ہے لینے میں خطا کا شکار رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے دینے میں خطا کا شکار رہے۔ لہذا نبی کے لیے لازم ہے، بچے اور جوان توجہ کریں، یہ باقاعدہ ایک مدرسے کا موضوع ہے، اور امام حسین کے لیے یونیورسٹی کا موضوع ہے۔ یہ عزاداری عالمی یونیورسٹی ہے۔ سن 61 ہجری میں امام نے ایک عالمی تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کی ایک کلاس آج ہو رہی ہے۔ ادھر حقیقت ایک عالمی تعلیمی نظام ہے، عزاداری کو نہ جاننے والے اور نہ پہچاننے والوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو نہیں جاننا چاہتے کہ عزاداری کا نظام کیا ہے، اس فرش ادا کی حفاظت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، میں تکرار عرض کر رہا ہوں کہ اکثر اسی لباس میں سفر کرتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اکثر ہوتا ہے قریب آ کے کہتے ہیں آپ شیعہ عالم ہیں، کوئی سوال کر رہے ہیں؟ بعض اوقات بے صاحب یہ کہہ دیتا ہوں ان سے کہ سوال کیجئے، اس لیے کہ میں یہ پہن کے اس لیے پہن رہا ہوں کہ آپ پوچھ لیں ہم سے۔ آپ نے ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ ایک سلوات بھیج رہا محمد علیہ۔ اور الحمدللہ کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا، آج میرا سفر بھی ایسے ہی رہا، مجھے بالکل نہ انہوں نے لکھنے دیا راستے میں، ایک آدمی جاتا تھا اور ایک آتا تھا، مسلسل سوال جواب ہوتا رہا، اور پنڈی پہ کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن مسلسل دینی حوالے سے عقائد اور کلام اور تاریخ اور فلسفہ عزاداری اور امام حسین کا مقصد، اس سے متعلق بہت گفتگو رہی، اور ایک مسلسل پورا جہاز نہیں تھا، مجلس رضا بن گئی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ مشکل ہماری ہے کہ ہم سے نہیں پوچھا جاتا ہمارے بارے میں، اور خود سے طے کر لیتے ہیں ہمارے بارے میں۔ تو ایک ساتھ سوال کرنے لگے مجلس کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا پہلے آپ اپنی ذہنیت کی عکاسی کیجئے کہ آپ مجلس کو سمجھتے کیا ہیں۔
کہنے لگے اتنا خرچہ کرتے ہیں، سارے پیسے ایک جگہ جمع کر لیجئے، پاکستان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیجئے، پوری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس کا نام بھی حسین کے نام پہ رکھ دیجئے گا۔ اچھا کہنے لگے پھر ایک کام اور کر لیجئے، یہ سارا پیسہ ازاداری کا جمع کر لیجئے اور پھر ایک ہسپتال بنا دیجئے، پوری دنیا کے مریض یہاں علاج کے لیے آئیں گے، اس کا نام بھی شفاخانہ حسین رکھ دیجئے۔ میں نے کہا بھائی نہ آپ نے یونیورسٹیوں کے فلسفے کو سمجھا ہے اور نہ ہی آپ نے بیماری سے بچنے کا راز جانا ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ۔ تعلیمی درسگاہ اس سے بہتر کوئی ہوگی؟ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں اس بچے کو داخلہ ملے گا اس بزرگ کے ساتھ؟ صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ۔ اور مجھے ایسا طالب علم اور جو ہے وہ غیر پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہوگا، کون سی یونیورسٹی ہے کہ اس میں سے ہوگا؟ آنے والے صوفوں اور گدوں اور تکیوں اور غلاف اور مسندوں کے عادی ہو چکے ہوں گے، لیکن جیسے فرش اعظم پہ قدم رکھیں گے فقیر بن کے بیٹھیں گے۔ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہو؟ ہمارے یہاں کا پاکستان کا اور عالمی سطح پر اللہ چند ممالک کے المیہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم تو ہے، وزارت تربیت نہیں، اس لیے کہ وہ کیا تربیت دے گے جو خود تربیت یافتہ نہ ہو۔ اچھا ہی کیا ہے کہ وزارت تربیت نہیں بنائی، ورنہ پھر خود کچھ دھماکہ کرنے والے ہی بناتے ہیں۔ ایک سلمان بھیجے ذرا محمد والے۔ یہ واحد حسینی یونیورسٹی ہے جس میں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، اور وہ جو واہمہ ہے، گمان ہے، شک و شبہ کا شکار معلومات ہے، جو یونیورسٹی مروجہ یونیورسٹی میں مخالفت نہیں کر رہا تعلیم درسگاہوں کی، لیکن کم سے کم اس یونیورسٹی کی فضیلت بیان کرنا میرا ضروری کام ہے۔ پوری دنیا کے تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے بتائیے یقین ہے اس پر؟ انہی نظریات کو چند مہینوں کے بعد تبدیل کر دیتا ہے پڑھانے والا، وہی پروفیسر، وہی لیکچرار، وہی ڈین، وہی استاد، وہی سرپرست، وہی اپنا لیکچر جو اس نے ایک مہینے پہلے دیا ہوتا ہے اپنے لیکچر کے خلاف بات کرتا ہے اور کہتا ہے نظریہ بدل گیا۔ کتنے ہی مضبوط تعلیمی درسگاہیں ہوں یونیورسٹیوں، کالجوں کی صورت میں، لیکن عزیزان اکرامی واہمہ ہے، گمان ہے، شک ہے، تردد ہے، لیکن جب حسینی یونیورسٹی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو اس میں قرآن کی بات ہوتی ہے جو یقین ہے، لا ریب فیہ۔ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ اور صرف مفروضوں پر بات نہیں ہوتی، صرف خیال اور خامیوں پر اور خوابوں پر بات نہیں ہوتی، بلکہ مشاہدے کا تذکرہ ہوتا ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا ایک مشاہدہ ہے، پریکٹیکل۔ دنیا کی یونیورسٹیوں میں لیب ہوں گی، لیکن جو لیب مجلس حسینی دیتی ہے توجہ نہ کرتا، لہذا ایک بہترین نظام تعلیم ہے اور اس کو غنیمت جانا چاہے، اور اس پہ جتنا خرچہ کر سکتے ہیں کریں۔ خبردار جو کہہ رہا ہے میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اپنا نظریہ اور دلیل اور ثبوت رکھتا ہوں اس کے اوپر۔ خبردار مجلس اعلیٰ کے تبرک میں کمی مت لائیے گا یہ کہہ کر کہ یتیموں کی شادیاں کروانی ہے۔ خبردار صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ خبردار یہ کہہ کر فرش اعلیٰ کی رونق میں کمی مت کیجیے گا کہ آپ نے بیواؤں کے لیے کوئی سہارا فراہم کرنا ہے، کیا وقت ہے اس کا اس سے؟ عزیزان اکرامی وہ علیحدہ موضوع ہے، وہ فریضہ بنتا ہے ہر فرد کے اوپر، ہر فرد پر فریضہ بنتا ہے، پڑھائی ہوگی، کچھائی ہوگی، ثواب ہوگا، عقاب کیا جائے گا اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہمارے قوم میں کوئی پریشان حال ہے، انسانیت کی بنیاد پر اگر کوئی مشکل میں ہے، سوال ہوگا، پڑھائی ہوگی، مگر اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اسے کم کر کے انہیں دے دیا جائے؟ آپ اپنے اور ضرورت کی چیزوں کو کم کیجئے۔ عزاداری میں اگر پچھلے سال آپ نے 5 دیگیں کی تھی تو کوشش کریں اس دفعہ 10 ہونی چاہیے، کسی طور کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے امام حسین کی عزاداری میں۔ یہ جو دنیا کا میڈیا، دنیا کے چینل، دنیا کے رسانے آپ کو دکھا رہے ہیں،
یہ آپ کے اس اہتمام کی وجہ سے دکھا رہے ہیں. اگر آپ نے اہتمام بند کر دیا تو آپ کا روح ختم ہو جائے گا, آپ کی ہوا نکل جائے گی, آپ کی حیثیت ختم ہو جائے گی. اسے اہتمام کے ساتھ کیجئے, اسے توجہ کے ساتھ کیجئے. عزیزان گرامی, اہتمام کے بغیر جو کام ہوتا ہے اس میں رونق نہیں آتی, وہ عشق کا مظاہرہ نہیں ہوتا, وہ سچائی کا اظہار نہیں ہوتا. آپ مجلس کر رہے ہیں, اس کا کتنا اہتمام کیا؟ خطیب کو آپ نے 1 سال پہلے کہا, آپ نے اعلانات کیے, معمولین کو عزاداروں کو آگاہ کیا, یہ سب کچھ سجایا, سب کچھ اہتمام کیا, تب جا کر مجلس ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے بھی اپنے آخری نبی کو بغیر اہتمام کے نہیں بھیجا. جب تک اہتمام نہیں ہوگا اللہ اپنے محبوب کو نہیں بھیجے گا, اپنے حبیب کو نہیں بھیجے گا, آخر پیغمبر کو نہیں بھیجے گا. اہتمام کے ساتھ کام کیا جائے. کیوں نمازی نہیں ہو رہی نسل؟ جہاں نہیں ہو رہی ان کی بات کر رہا ہوں. جو آئندہ کے بچے, آنے والے بچے, چھوٹے بچے یا جوان نماز نہیں پڑھ رہے, ماں باپ نگران اور پریشان ہے کہ ہمارے بچے نمازی نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کبھی اپنے اوپر بھی تو غور کیجیے. آپ نے اگر نماز کا اہتمام کیا ہوتا تو انہیں نماز سے عشق ہوتا. آپ آفس سے آتے ہیں, مجھے معاف کیجیے, جو ہے وہاں جہاں پانی والے وہی بات سمجھے, آپ کو نہیں کہہ رہا, جس کو کہہ رہا ہوں وہ خود اپنے اوپر لے. آپ آفس سے آتے تھکے باندھے, پسینوں کے کپڑے, بال بگڑے ہوئے, چہرے پہ تھکن پیاسا, نماز ختم نہ ہو جائے جلدی سے وضو کیا اور مصلے پہ کھڑے ہو گئے. سب سے آخری کام, سب سے فالتو کام معاف کریں گے, اللہ معاف کرے گا. یہ بچہ کیسے محبت کرے گا نماز سے؟ بنیان میں نماز پڑھ لی, تہمت میں نماز پڑھ لی, کچھے میں نماز پڑھ لی, مجھے معاف کیجیے. جی, میں نے کپڑوں میں نماز پڑھ لی, بغیر استری پہ نماز پڑھ لی, بال بگڑے ہوئے تھے نماز پڑھ لی. اس بچے کو نماز سے کیسے محبت ہوگی؟ لیکن جب یہ بچہ دیکھے گا کہ غسل کر کے آئے, اجلا کرتا اور اجلی شلوار اور اجلا لباس پہنا ہے, پرفیوم لگا رہے ہیں, کنگھا کر رہے ہیں, اپنی داڑھی اور اپنے بال سنبھال رہے ہیں, بٹن ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ پوچھے گا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کسی گورنر سے ملنے نہیں جا رہے, آپ کسی وزیر سے ملنے نہیں جا رہے, آپ کا جواب آئے گا بیٹا مصلی پہ جا رہا ہوں. آپ یقین رکھیے بچہ پکا نمازی ہوگا. ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کیوں؟ اس لیے کہ اہتمام کر رہے ہیں. یہ نماز کیونکہ اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے, بچے کو عشق ہوگا, محبت ہوگی. لیکن جب دیکھیں گے ابا ہی مجبوری میں پڑھ رہے ہیں, زبردستی پڑھ رہے ہیں, کھانا پور کر رہے ہیں, جی تو محبت نہیں ہوگی. اہتمام کے ساتھ عزاداری کو کریں, بھرپور کریں. میں بچوں سے, جوانوں سے بات کر رہا ہوں, نصیحتیں نہیں کر رہا, میں اس حالے دین میں نصیحت کروں. بھرپور انتظام کے ساتھ جب ہم کام کریں گے, اس میں ایک رونق ایجاد ہوگی. معذرت کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں بعض باتوں کی, فقیر بن جائے اس بات کے اندر, جنونی اور عاشقانہ انداز ہو جائے. جب حسین کا ذکر ہونے لگے, اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی مجلس میں آنے والے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کریں. انہیں معلوم ہو کہ فلاں سرٹیفکیٹ گریڈ کے افسر ہیں, فلاں پوسٹ اور منصب پر فائز ہیں, مگر عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے مجلس کا تبرک تقسیم کرتے ہیں, آنے والوں کو سلام کرتے ہیں. تکلیف میں اگر کوئی پڑ جائے تو اس کی پریشانی ہو جاتی ہے, انہیں دھکا نہیں لگتا, پریشانی نہیں ہوتی. مولانا 3 دفعہ دے دیتے ہیں تبرک. آپ کو اگر نہیں دیا تھا اللہ نے تو آپ نے کیا کیوں مجلس؟ 3 دفعہ نہیں 10 دفعہ لے, حسین کے نام پہ دیجئے. مجلس میں آئے, انہوں نے 3 دفعہ تبرک لے, 3 دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی لیتا دیتے تھے آپ کو. کس نے کہا آپ کو مجلس کرنے کو نہیں کر سکتے؟ سوجی کا حلوہ پکائیے, آٹے کا حلوہ بنائیے, اپنی زوجہ اور بچوں کو بٹھائیے, مرثیہ پڑھیں, ماتم کریں, مجلس کر لیجئے. اگر آپ نہیں کر سکتے, جب آپ نے عمومی دعوت دی ہے تو عموم کا خیال کرنا پڑے گا, سب کا خیال کرنا پڑے گا. عزیزان گرامی, ہماری بقا, ہماری ترقی, ہماری تعلیم, ہمارا فروغ عزاداری امام حسین کے مرہون محنت ہے. ہم زندہ ہیں حسین کے نام پر, ہم زندہ ہیں ذکر کی وجہ سے. زور عقیدت میں نہیں کہہ رہا, محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت پہلے بہتوں کو سمجھ لینا چاہیے تھی. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, میں عرض اتنا کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے وہاں
دینے کے لیے جن لوگوں کو ذمہ داری عطا کی ہے، ان کو ایک صفت عطا کی ہے، وہ ہے عصمت کی صفت۔ اور عصمت کی صفت کا عنوان یہ ہے کہ ہر برائی ان سے دور، اور ہر خوبی ان کے قریب، ہر فضیلت ان کے نزدیک، ہر عظمت ان کی زندگی کا عنوان، ہر کمال ان کی زندگی کا حصہ، اور عصمت ان کا عنوان زندگی۔ اور جب عصمت انبیاء کی بات ہوگی تو عزیزان گرامی، عصمت انبیاء کے اندر یہ بات روشن اور واضح ہے کہ گناہ یہ نہیں کرتے، اور یہ گناہ نہیں کرتے کہ اندر مجبوری نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ کر نہیں سکتے، کرتے نہیں ہے، کر نہیں سکتے، تو پھر کمال کیا ہوا؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، تو کیا کمال ہوا؟ جی کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں ہو اور گناہ نہ ہو، کمال تو یہ ہے کہ اختیار ہو اور گناہ نہ ہو۔ تو جب اختیار ہے اور یہ ایسا نہیں کرتے تب کمال ہے۔ تو عزیزان گرامی، اختیار ہی ہے۔ ہمیشہ کسی چیز کے نہ کرنے کا اور نہ ہونے کا جب اعلان ہوتا ہے تو اس کے اندر مجبوری پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ اس میں مجبوری پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ نہیں بنا سکتا، یہ اس میں مجبوری نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام گناہ نہیں کر سکتے، اس میں مجبوری نہیں ہے، بلکہ اس میں اختیار تام ہے۔ مثال دے رہا ہوں، بچہ آپ کے پاس کوئی کتاب لے کر آئے کہ استاد کی کتاب ہے، ایک بزرگ کی کتاب ہے، ذرا دیکھیے، اور آپ اسے دیکھیں تو انتہائی نامناسب تحریر، انتہائی بے ہنگمی، انتہائی غیر فصیح تحریر، جی سیاق سباق سے تصادم کر رہا ہو، سباق متن سے تصادم کر رہا ہو، اور کتاب کی تحریر کے اندر بے ہنگمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور فرض کیجئے آپ نے پوچھ دیا کہ یہ کس کی کتاب ہے، اور بچہ کہتے ہیں کہ یہ سقراط کی کتاب ہے، یا ارسطو کی کتاب ہے، یا علامہ اقبال کے خطوط ہیں، خطبات ہیں، یہ مثلا فرض کیجئے علامہ مجلسی کی تحریر ہے، تو ایسی ہستیوں کے نام سننے کے بعد یہ کیا کہے گا؟ بے ساختہ کہے گا سقراط ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، تمہیں کسی اور نے غلط بتا دیا ہے، یہ سقراط کی اور ارسطو کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ علامہ مجلسی اور علامہ مثلا فلاں بزرگ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ ان کی مجبوری کی دلیل ہے یا ان کے اختیار کی دلیل ہے؟ اتنا بڑا عالم ایسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنی بے ہنگمی کی تحریر دے ہی نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری کی دلیل نہیں ہے، اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ اہل بیت نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ مجبوری کی دلیل نہیں ہے، مختار ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا ان کے سامنے، حقیقت گناہ ان کے سامنے روشن ہے، حقیقت حال ان پر واضح ہے، وہ گناہ اور خطا اور سہو و نسیان نہیں کرتے۔ یہ تھی گفتگو نبوت عامہ سے متعلق۔ عزیزان گرامی، بات کر آگے بڑھے گی، ہمیں نبی پہچاننے کے لیے بھی علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اور جتنا اچھا انداز میرے مولانا نے نہج البلاغہ میں نبیوں کو پہچانوانے کا اپنایا ہے، پورا خطبہ ہے، خطبے کے حصے ہیں، خطبوں میں بعض جملے ہیں، اگر ہم نہج البلاغہ سے وہ فقرے علیحدہ کر لیں جو انبیاء کرام کے بارے میں مولا علی نے فرمائے ہیں، تو ایک مکمل کتاب ہے معرفت نبی کے بارے میں، انبیاء کرام کی شناخت کے بارے میں۔ کل بات آگے بڑھے گی، کل کوشش کی جائے گی کہ 7 بجے ہم ممبر پہ بیٹھ جائیں۔ آج راستہ مسدود تھا تو ایک طویل راہ لینی پڑی، جس کے تحت کچھ دیر تاخیر ہوئی۔ عزیزو، آج 12 محرم ہے، اور آج کا دن تاریخ مصائب اہل بیت میں، مقتل اہل بیت میں، آج کا دن ایک کربناک دن تھا۔ عنوان تو آپ نے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو سویا کر دیا ہے، اور صحیح بھی ہے، لیکن چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں۔ وہاں
لاشیں زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر نے اپنے کشتوں کو تو دفنا دیا اور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے گئے، لیکن فرزند رسول کا لاشا، علی کے بیٹے کا لاشا، نبی زادے کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا، اور اکیلے حسین کا لاشا نہیں ہے۔ سید الشہداء ہے، اس لیے امام کا نام سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اور ہمیشہ عنوان پائے گا، لیکن وہاں ایک دست بریدہ لاشا بھی ہے، وہاں ایک سینے میں رچی لگا ہوا لاشا بھی ہے، وہاں ایک داماد حضرت قاسم کا لاشا بھی ہے، وہاں جناب زینب کے 2 شہزادوں کے لاشے بھی ہیں، اور سنیں گے ذرا ایک لاشا اور بھی ہے وہاں، وہ چھوٹا سا لاشا جناب علی اصغر کا لاشا۔ وہ لاشا بظاہر تو ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے، مگر عجیب لاشا ہے کربلا کی تاریخ میں۔ حسین جناب اور محمد کے لاشے لے آئے۔ بعض مقتل کی کتابوں نے لکھا کہ محمد کا لاشا میرے مولا نے اٹھایا ہوا تھا اور عون کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا ہوا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم نے اٹھایا ہوا تھا۔ لا کر دونوں بچوں کے لاشیں رکھ دیے اور جناب زینب کو آواز دی، بہن زینب آؤ اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ لو، ابھی عون میں دم ہے، ابھی عون تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جناب زینب بیویوں میں دکھائی نہیں تھی۔ کسی نے بتایا کہ جب خبر آئی تھی نا کہ عون محمد شہید ہو گئے تو زینب خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی، جب جا کر دیکھا تو پیشانی سجدے میں تھی۔ اللہ کسی غم میں اللہ سے مائبہ ہے، اور میری بیوی کی زبان سے جملے جاری تھے، شکرن شکرا حمدن حمدا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر دیا۔ آواز دی، بہن زینب حسین بلا رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی عون میں دم ہے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میری بیوی آئی ہے جب گنج شہیدہ میں، دونوں بچوں کے لاشیں رکھے تھے مگر عون میں ابھی سانس باقی تھا۔ قریب آ کر بیٹھی، بچے نے ماں کے پیروں کی آہٹ محسوس کر لی۔ اجر و فضل اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا کرے اللہ۔ جناب عون نے اپنی ماں کے پیروں کی آہٹ محسوس کی، آنکھیں کھول دی۔ میری بیوی کو دیکھ کر کہا، حل وفیت ہو امی، اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ آپ ہم سے راضی ہیں؟ جناب زینب نے جناب عون کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، اور ایک اور جملہ لکھا ہے، جناب عون نے کہا، اماں جب مدینے واپس جائیں ہمارے بابا کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا دونوں بھائیوں نے ماں کو اوپر جان قربان کر دی۔ اجر و فضل اللہ۔ آج سوئم کی مجلس ہے، اگر 5 منٹ بسائیں زیادہ پڑھوں تو عزیز و عبادت کو بھرپور رکھیے گا۔ وہ بیٹا بڑا سخت لاشا تھا جو جناب امام حسین لے کر آئے، اور وہ جناب قاسم کا لاشا۔ یہ واحد مجاہد ہے جو زندگی میں پامال ہوا ہے۔ امام حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، جناب عباس کے بدن کے اوپر تلواریں برسائی گئی مگر شہادت کے بعد، لیکن ایک آواز دھول اور مٹی کے درمیان سے اٹھ رہی تھی، اور وہ آواز یہ تھی، چچا مدد کیجئے، چچا مجھے بچائیے۔ اور حسین اس دھول میں اس مٹی میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب دھول چھٹی، میرے مولا پہنچے قاسم کے لاشے پر تو بہت دیر ہو چکی تھی، بیٹھ گئے لاشے کے قریب، آواز دی، قاسم تمہارے چچا پر بڑا گرا ہے۔ اجر و فضل اللہ، تم مدد کے لیے پکارو تو تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کر سکے۔ آ کر بیٹھے ہیں قریب اور لاشے کو عزاداروں اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب میں علامہ مجلسی کی روایت پڑھوں یا سید ابن طاؤس کی پڑھوں؟ میں دونوں روایتیں سنا دیتا ہوں۔ ایک مقتل نے لکھا ہے، حسین نے گٹھڑی بنائی ہے، میرے دادا نے لاشے کے ٹکڑے جمع کیے، اور ایک مقتل نے لکھا ہے، لاشا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ میرے مولا کے بدن سے لمبا لاشا تھا۔ حسین نے اپنی پشت پر قاسم کا لاشا اٹھایا ہے، تب بھی زمین پر ہاتھ کھینچ رہے تھے پیر حضرت قاسم۔
جب گھوڑے دوڑے نا تو لاشا بڑا ہوتا چلا گیا. کیسا جگر تھا جناب ام فروا کا, کیا حوصلہ تھا زوجہ امام حسن کا. آئی ہے جناب قاسم کے لاشے پر, تکلف نہیں کرے زدہ آوازوں کا آزاد چھوڑیں گے. جناب ام فروا نے کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے. امام نے نہیں پوچھا بھابی کیا کرے گی اس کرتے کا. جناب زینب نے نہیں پوچھا بھابی کیا کرے گی, ایک دکھیا ماں ہے. امام حسین نے فوراً جناب قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیا. جناب ام فروا نے اسے رکھ لیا. عصر عاشور بعد شہادت حسین تبرکات لوٹے گئے, زیورات لوٹے گئے, چادریں لوٹ لی گئی, خیموں کو آگ لگا دی گئی. یہ قافلہ کوفہ و شام چلا گیا. شام میں زندان سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس ہوئے. جناب ام فروا کے پاس ایک گٹھڑی ہے, ہر بیوی کے پاس گٹھڑی ہے. اپنے اپنے تبرکات انہوں نے اپنی اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جناب ام فروا کے پاس بھی گٹھڑی ہے. یہ قافلہ شام سے کربلا سے مدینہ پہنچا. جیسے ہی مدینے میں سواریوں سے اترے, ہر بیوی پرسے کے لیے کہیں نہ کہیں جا رہی تھی. جناب ام فرما نے جنت البقیع کا رخ کیا. قبر امام حسن کے قریب پہنچی, گٹھڑی کھولی, خون بہا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی میں تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے ہوں. قاسم نے ایسی قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملی. بڑا سخت ہے امام حسین کے لیے. ہر لاشا لے کر عزاداروں میرے مولا گنج شہیدہ میں آ گئے. لیکن ایک لاشا ایسا تھا جو بظاہر چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. وہ جناب علی اصغر کا لاشا ہے. کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیم اور لائے ہیں لاشا. اور عجیب لاشا ہے. باپ میت اٹھائے ہوئے ہیں اور ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے. اے ربا یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا. اس لاشے کے ساتھ کیا ہوگا جب گھوڑا دوڑے گا. لاؤ اسے قبر کے حوالے کر دیں. ایک دم نیچی قبر کھود کر امام حسین نے حضرت علی اصغر کے لاشے کو دفنا دیا. سلام اس ماں کے جگر پر ہو. جب اس نے ایک نیزہ دیکھا جو زمین میں جا رہا تھا, اور جب دکھاتا گیا تو علی اصغر کا لاشا ساتھ آ گیا. آواز دیا میرے دار, میں نے ایسے نہیں دیکھا کسی کو مارے جانے. حضرت کو مارے جانے. حضرت آپ نے گریہ بھرپور کر دیا. اگرچہ آج سوئے میں امام حسین ہے اور تدفین کا دن ہے, لیکن مجھے پڑھنے دیجئے جو میں پڑھ رہا ہوں. امام حسین جب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اکیلے ہو گئے تو آ کے کھڑے ہوئے در خیمہ پر. آپ نے عاشورہ کے دنی مصائب سن لیے, مگر میرے لبِ لہجے میں بھی سن لیجئے. آواز دی السلام علیکم یا زینب یا فضہ یا جاریت فضہ یا ام کلثوم یا ام لیلی یا ام رباب یا سکینہ. پھر السلام ہو زینب پر, پھر السلام ہو اماں فضہ پر, میری ماں کی کنیز فضہ پر, پھر السلام ہو ام لیلی ام فروا پر, اور ایک چھوٹی سی بچی کو بھی سلام کیا اور کہا پھر السلام ہو سکینہ پر. جیسے ہی سلام امام نے بھیجا ہے سب بیویاں سمجھ گئی کہ یہ آخری سلام ہے. ایک بڑے حلقے میں امام حسین کو لے لیا. کوئی دامن پکڑ کے, کوئی بازو پکڑ کے کھڑی ہے, کوئی دامن پکڑ کر کھڑی ہے, کوئی امام حسین کے پیروں میں بیٹھی ہے, کوئی امام کے سامنے کھڑی ہے. امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بڑھنے نہیں دے رہے. جناب سکینہ دامن پکڑ کر کہتی ہے ارحم غربتنا, بابا ہماری بے وطنی پر رحم کیجئے, ہم مدینے میں نہیں ہیں, ہم کربلا میں ہیں. کیسے ایک ایک بیوی کو میرے مولا نے سمجھایا ہے. جناب زینب کے حوالے پوری کمائی کی ہے, اور ہر ایک بیوی سے رخصت ہو کر جب آئے ہیں نا باہر تو زلجنہ گردن چھپائے کھڑا تھا. تکلف نہیں کرے عزادارو, مجھے مسائل پڑھنے دیں اور آپ بھرپور گریہ رکھیں. جناب امام حسین قریب آئے زلجنہ کے تو امام نے کچھ دیکھنا شروع کیا دائیں اور بائیں. جناب زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. بی بی کو احساس ہوا کہ بھائی کو عباس یاد آ رہا ہے, بھائی کو علی اکبر یاد آ رہا ہے. قریب آ کر کہا بھیا ابھی بہن زندہ ہے, میں آپ کو سوال کروں گی. جناب زینب نے لگام پکڑی, زلجنہ کی لگام پکڑی
امام حسین کو گھوڑے پر بٹھا دیا. عزیزانو جس منزل مصائب تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ 2 منزلیں ہیں, اس تک ضرور پہنچیے گے. امام حسین کو میری بیوی نے سوال کر دیا اور امام نے زلجنہ کو آواز دے کر کہا زلجنہ مجھے کربلا لے چل. گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. امام نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا, پیار کرنا شروع کیا. فرمایا کبھی تم نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی. امام نے کبھی اسے تازیانہ نہیں مارا. امام نے کبھی اسے لگت نہیں ماری. امام نے اس کی گردن میں پیار کر کے پھر کہا مجھے کربلا تک لے چل. دوسری دفعہ بھی اس نے بات نہیں مانی. تو امام نے جملہ کہا جو مقتل ہے پورا, جو مرثیہ ہے پورا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے. یہ آخری زحمت ہے, مجھے کربلا لے چل. جب امام نے یہ جملہ کہا اس نے ایک اشارہ کیا. امام نے اس اشارے کی ہم نے دیکھا سکینہ پیر پکڑے بیٹھے تھے. بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, میں یتیم ہو جاؤں گی. یہ احساسات ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. امام گھوڑے سے اترے. سکینہ تم سے تو رخصت لے لی تھی کہ بابا ایک مرتبہ اور پیار کر لیجئے, بابا ایک مرتبہ اور گلے لگا لیجئے. امام حسین نے سکینہ کو گلے لگایا. سکینہ فوراً چونک کر کہتی ہے بابا مجھے اتار دیجئے اور خدا حافظ, الوداع. کہ سکینہ کیا ہوا؟ کہ بابا مجھے دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے, تو کہتی ہے میں حسین کا مقتل میں انتظار کر رہی ہوں. بابا چاہیے الوداع. اگر ایک منزل اور آخری منزل آج کی مجلس ہے. امام حسین کا گھوڑا بڑھا ہے. جب علی اکبر گئے تھے تو انہیں محسوس ہوا تھا پیچھے کوئی چل رہا ہے. جب جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ تھا جو چل رہا تھا. فوراً علی اکبر اترے تھے. بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی, کہ کاش تمہارے تم جیسا بیٹا ہوتا, تب میں پوچھتا کہ بیٹا کیسے مرنے کی اجازت مانگتا ہے. اور جب امام حسین چاہ رہے تو کیا ہوا ہے؟ جب امام کا گھوڑا آگے بڑھا تو امام نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. جملے یہ ہے, امام نے محسوس کیا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. جب حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب ہے جو دوڑتی جا رہی ہے. اور جملہ ہے مہلا مہلا یا ابن زہرا, اے زہرا کے لال آہستہ جاؤ. حسین فوراً گھوڑے سے اترے. کہ زینب تم نے رخصت دے دی تھی, کہ بھیا جگر پھٹ رہا ہے, کہ لے جاؤں کو آ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسا منظر ہے. میری بیوی کا بازو تھام کر امام حسین نے دعا پڑھی. زینب سے رخصت دی. میری بیوی پلٹ کر آئی ہے میرے خیمہ پر. بیویاں کھڑی ہوئی حسین کو دیکھ رہی ہیں کہ اسی اسنا میں جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب قریب آؤ. حسین کی سواری جا رہی ہے, گھوڑا جا رہا ہے, سوچنا چاہ رہا ہے. آواز دی بہن زینب قریب آؤ. دیکھو میری آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹ گئے. میں کچھ دیکھ رہی ہوں, جو میں دیکھ رہی ہوں تم بھی دیکھ رہی ہو. جناب زینب نے فرمایا ہاں بہن میں بھی دیکھ رہی ہوں. کہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ میرے بھائی کے گھوڑے کے پیچھے کالے بولتے ہوئے بیوی ہے, جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے. یہ میری ماں زہرا ہے. حسین کو رخصت کر دیا. بلا جو علیہ نمازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات اس شہر پر, راولپنڈی پر, ملتان پر, جہانیہ پر, دیگر شہروں پر, ملک پر رحم و کرم نازل فرمایا. شر پسندوں سے محفوظ فرمایا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ